بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک نالج ان ہریانوی چینل پر آپ کا بھائی علی حسن میر ملک حاضر خدمت ہے۔ آج ہم حضرت یوشع علیہ السلام کا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ابن اسحاق نے کہا کہ بیت المقدس فتح کرنے والے موسیٰ علیہ السلام ہیں اور یوشع علیہ السلام لشکر کے اگلے حصے کی سرپرستی کرنے لا رہے تھے۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ بلعام بن باورہ کا ذکر کریا ہے اور کہا کہ موسیٰ بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے اس سے ملے تھے۔ یہ بلعام بن باورہ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اور ان اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس طرح ہم نے اپنی آیت عطا کری تو وہ ان میں کو نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ گمراہ احمق ہو گیا، اور اگر ہم چاندے ان آیات کے ساتھ اس نے بلند کر دیتے مگر وہ پستی کی طرف مائل ہو گیا، اور اگر چھوڑو تو بھی زبان نکالے رکھا، یا یہ مثال ان لوگاں کی ہے جن ہماری آیتہ تا جھٹلایا۔ پھر یہ قصہ بیان کر دو تاکہ وہ فکر کریں، جن لوگوں نے ہماری آیت جھٹلائی ہے ان کی مثال بری ہے، ان نے اپنا ہی نقصان کرا۔ اس بلعام بن باورہ کا قصہ تفسیر میں آ چکا ہے۔ ابن اسحاق وغیرہ کے بقول یہ شخص اسم اعظم جانے تھا۔ اس قوم نے اس کا مطالبہ کریا کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے لیے بد دعا کر، تو اس نے انکار کریا۔ جب ان نے زیادہ اصرار کریا تو اپنی گدی پر سوار ہویا اور بنی اسرائیل کے پڑاؤ کی طرف چل پڑا۔ جب ان کے دورہ پہنچا تو گدی بیٹھ گئی، اس نے اس کو مارا تو وہ کھڑی ہوگی، وہ تھوڑی دور گئی پھر بیٹھ گئی، اس نے اس کو پہلے سے زیادہ مارا، وہ کھڑی ہوگی پھر بیٹھ گئی، اس نے پھر مارا تو وہ بولی، اے بلعام تو منہ کڑا لے کے جاوا کہ تو میرے آگا فرشتے نہیں دیکھن لا رہا، منہ اس راستے میں چلن دا جو روکن لا رہے ہیں کہ تو اللہ کے نبی اور ایمان والا کی طرف ان پر بد دعا کرن جا۔ لیکن بلعام بن باورہ باز نہیں آیا، اس نے پھر گدی تا مارا تو اس نے لے کے چال پڑی، حتیٰ کہ اس نے کوئی اسبان تا بنی اسرائیل تا دیکھا اور ان کے لیے بد دعا کرنے لگ گیا، لیکن اس کی زبان نے اس کا ساتھ نہیں دیا، حتیٰ کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے قوم کے حق میں دعا کری اور اپنے قوم کے لیے بد دعا کری۔ قوم نے اس تا ملامت کری تو اس نے ان تا معذرت کری، ان کی زبان پر صرف یہ بات جاری رہی جو ہم نے سن لی، پھر اس کی زبان باہر لٹک گئی اور سینے تک پہنچ گئی۔ اس پر اس نے اپنی قوم تک کہ آئب میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہوگی، اللہ اور مکر و فریب بھی اس کے لیے باقی رہ گیا۔ پھر اس نے اپنی قوم تا حکم دیا کہ اپنی عورتوں نے سنگارو، کچھ سامان دے گا بنی اسرائیل کی طرف بھیجو جو ان کے یہاں سامان فروخت کریں اور اس کے سامنے آواں، ہو سکا وہ بدکاری میں ملوث ہو جائیں، اگر ان میں سے ایک آدمی نے زنا کر لیا تو پھر ہم نے مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اس طرح کرا، انہوں نے اپنی عورتوں تا میک اپ کرا کر ان کے پڑاؤ میں بھیج دیا۔ ان میں تا کسبتی نامی عورت بنی اسرائیل کے ایک زمری بن شلوم نامی بڑے شخص کے دورہ تو گزری، کہنے لگا وہ آل شمون بن یعقوب کا سردار تھا، وہ انہیں لے کر اپنے خیمے میں داخل ہوا۔ جب وہ دونوں الگ ہوئے تو بنی اسرائیل میں طاعون کی وبا پھیل گئی۔ جب یہ خبر فخاس بن ازار بن ہارون تک پہنچی تو اس نے اپنا لوہے کا برچھا اٹھایا اور اس کے دورہ خیمے میں داخل ہوا اور ان دونوں ہاتھا برچھے تا پرو دیا اور لوگوں کے سامنے لایا۔ وہ برچھا اس کے ہاتھ میں تھا، وہ اپنے ایک پہلو میں سہارا لیے ہوئے تھے اور جو برچھے نے ٹھوڈی کے نیچے رکھ کر اس پر زور دے کر کھڑا تھا۔ اس نے ان دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کریا اور کہنے لگا، اے اللہ تیرے نافرمانہ کے ساتھ ہمیں نوئے کرا۔ پھر تعاون ختم ہو گیا۔ اس گھڑی میں فوت ہونے والے کل لوگوں کی تعداد 70,000 تھی، کم از کم 20,000 بھی بتائی گئی ہے۔ فخاس اپنے باپ ازار بن ہارون کا اکلوتا بیٹا تھا، اس وجہ تھا بنی اسرائیل فخاس کی اولاد کے لیے سینہ دستی اور جبڑا کا گوشت مخصوص کرے کر دے اور ان تا عمدہ اور اعلیٰ مال بھی دے کر دے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کردہ بلعام کا قصہ صحیح ہے، بہت سے سلف نے اس کا ذکر کریا۔ یہ بھی ممکن ہے یہ کوئی اور قصہ ہو جو اس کے میدان طیہ میں چلن کے دوران پیش آیا ہو، کیونکہ اس واقعے میں کوئی اسبان کا تذکرہ موجود ہے یا بیت المقدس تک کافی دور ہے۔ یہ بھی احتمال ہے یہ موسیٰ کا وہ لشکر ہو جس کی یوشع بن نون نگرانی کرن لا رہا تھا جب آپ انہیں لے کر بیت المقدس کی طرف جاں تھے، جس طرح صدی نے بھی صراحت کریا۔ ایک مرتبہ ہارون میدان طیہ میں اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام تا 2 سال پہلے فوت ہو چکے تھے، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بھی میدان طیہ میں فوت ہو گئے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی رب تا بیت المقدس کے قریب ہونے کا سوال کرا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کری، گویا میدان طیہ تو ان کے ساتھ نکلنے والے اور بیت المقدس میں ان داخل کرنے والے قصدن یوشع بن نون نے ہیں۔
اہل کتاب اور دیگر مورخین نے بھی یہ ذکر کرا کہ بنی اسرائیل نے ریل راوان پار کرا کر یا بستی کے پاس لے گئے۔ اس دیوار کے دورہ بہت زیادہ محفوظ تھی، اس کے میل بہت بلند تھے، واڑہ کے باسی کافی تو تعداد میں موجود تھے۔ ان نے 6 ماہ تک اس کا گھیرا کرے رکھا، پھر ایک دن انہوں نے اس تک گھیرے میں لے لیا اور بغل بجائے اور بیک زبان نعرہ تکبیر بلند کرا تو ان کی دیوار ٹوٹی اور آن واحد میں زمین بوس ہوگی۔ پھر وہ اندر داخل ہوئے اور انہوں نے سارا مال و دولت غنیمت سمیٹ لیا۔ انہوں نے 12,000 مرد اور عورت قتل کری، انہوں نے بہت سے بادشاہ لڑائی کی، حتیٰ کہ کیا جاوا یوشع بن نون ملک شام میں سے 31 بادشاہ کے اوپر غالب آئے۔ اہل کتاب نے ذکر کرا ان کا محاصرہ جمعے کے دن عصر کے بعد ختم ہوا جب سورج غروب ہوا یا غروب ہونے کے قریب تھا۔ ہفتے کا دن شروع ہونے والا تھا جس کی تعظیم اس دور میں ان کے ہاں رواج تھی۔ انہوں نے کیا ہے سورج تو اللہ کے حکم کا پابند اور میں بھی پابند ہوئے، اللہ اس نے مجھ پر روک لے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر روک دیا، تاکہ شہر فتح ہو گیا اور چاند تو حکم دیا وہ بھی رک گیا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ وہ ماہ 14 کی تاریخ تھی۔ یہ وہ سورج کا قصہ ہے جس کا ذکر حدیث میں موجود ہے، آگے چل کر ہم اس نے بیان کریں گے۔ زیادہ مناسب یہ معلوم ہوا کہ بیت المقدس نے فتح کرنے کے دوران پیش واقعہ آیا تھا اور یہ بڑا مقصد ہے۔ ریا کا فتح ہونا اس کے لیے ایک وسیلہ تھا، اصل مقصود نہ تھا، واللہ عالم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج صرف یوشع کے لیے روکا گیا تھا جب وہ بیت المقدس میں آیا۔ اس سے پتہ چلا بیت المقدس میں فتح کرنے والے یوشع بن نون ہے، نہ کہ موسیٰ علیہ السلام، اور سورج بیت المقدس فتح کرنے کے دوران روکا گیا تھا، نہ کہ اریا کے دوران۔ حدیث میں یوشع بن نون کی خصوصیت بھی ثابت ہوا۔ مزید یہ بھی معلوم ہے، وہ حدیث ضعیف ہے جس میں ذکر ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی رضی اللہ عنہ کے گھٹنے پر سر رکھ کر سو گئے تو ان کی عصر کی نماز رہ گئی۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرا، یہ سورج واپس آ جائے تو میں عصر کی نماز پڑھ لوں، تو اللہ تعالیٰ نے سورج واپس کر دیا تاکہ علی رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی۔ اس روایت میں احمد بن ابی صالح مصری نے صحیح کیا، لیکن نہ تو یہ صحیح درجے کی حدیث میں مذکور ہے، نہ یہ حسن کے تحت ملا، حالانکہ اس نے نقل کرنے والے بہت سے اسباب و دائی موجود ہیں۔ اہل بیت سے ایک عورت نے بیان کرنے کے ساتھ متفرد ہے جس کا حال معلوم نہیں کہ وہ کیسی ہے، واللہ عالم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء میں ایک نبی نے جہاد کرا، اس نے اپنی قوم تک کیا میرے ساتھ وہ شخص نہ جا جو کسی عورت کا مالک بنا، اس کے ساتھ خلوت کا ارادہ رکھا اور اب تک اس نے خلوت اختیار نہیں کیا، اور جس نے مکان کی دیوار بنائی ہے لیکن ابھی چھت نہیں ڈالی وہ بھی نہ چلا۔ اسی طرح وہ شخص بھی ساتھ نہ جا جس نے بکری خریدی ہے، گابن جانور خریدے ہیں اور ان کے بچے پیدا ہونے کا انتظار کرنے لا رہا۔ آپ نے فرمایا وہ بستی کے قریب ہویا، عصر کی نماز پڑھی جا چکی تھی یا اس کا وقت قریب تھا، اس نے سورج تک کیا تو اللہ کے حکم تک پابند ہے اور میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں، اے اللہ تھوڑی دیر کے لیے اس نے روک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورج تک روک دیا تاکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح دے دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان مال غنیمت جمع کیا، آسمان تا آگ سے کھانے کے لیے آئی لیکن ان نے کھان تا انکار کر دیا۔ نبی نے کیا تھارے اندر کوئی خیانت کرنے والا ہے؟ پھر ہر قبیلے میں تو ایک آدمی میری بیعت کرا، انہوں نے بیعت کری تو ایک آدمی کا ہاتھ آپ کے ہاتھ کے ساتھ چپک گیا، فرمایا تھارے اندر خیانت کرنے والا یہ آدمی ہے، تو ہمارا تھا سارا قبیلہ میری بیعت کرا۔ قبیلے نے بیعت کری تو 2 یا 3 آدمیوں کے ہاتھوں کے ساتھ آپ کا ہاتھ چپک گیا، فرمایا ہم نے خیانت کری ہے۔ وہ گائے کے سر کے برابر سونا لائے اور میدان میں باقی مال کے سار اسے رکھ دیا، آگ لگائی اور اس نے اس کو جلا دیا۔ ہم نے پہلے کسی شریعت میں مال غنیمت حلال نہ تھا، اللہ نے ہماری عاجزی اور کمزوری دیکھی اور ہمارے لیے اس کا حلال اور طیب کر دیا۔ مقصود یہ ہو کہ جب وہ اپنے لشکر نے لے کر دروازے میں داخل ہونے لگے تو ان کا حکم ہوا کہ عاجزی اور انکساری اور شکر گزاری کے ساتھ داخل ہوا، کیونکہ اللہ نے ان کو عظیم فتح تھا ہمکنار کرا جس طرح اللہ نے ان کا وعدہ کرا تھا، اور ان کے لیے حکم ہوا حطت ان کہتے ہوئے داخل ہوئے، یعنی ہماری سابق غلطیاں اللہ پاک مٹا دے، ہم اس سے پہلے جہاد تک جان چھڑاؤں تھے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کے وقت مکے میں داخل ہوئے، جب آپ علیہ السلام اپنی اونٹنی پر سوار تھے تو آپ اللہ کی تعریف کرتے، اس کا شکر بجا لاتے اور عاجزانہ انداز سے داخل ہوتے۔ آپ سواری پر اس طرح جھکے ہوئے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک کجاوے کی لکڑی نہ لگی ہوئی تھی۔ اللہ کے لیے آپ کی عاجزی اور نیاز مندی اور خوشی اور خضوع کا اظہار تھا، حالانکہ آپ فاتحانہ حالت میں داخل ہونے آ رہے تھے اور آپ کے ہتھیار بند بڑے لشکر موجود تھے، خصوصاً وہ لشکر جس میں آپ خود شامل تھے۔ جب آپ مکے میں داخل ہوئے تو آپ نے غسل فرمایا اور 8 رکعت عطا کری۔ زیادہ تر علماء کی رائے کے مطابق کیا کامیابی و شکرانے کی نماز تھی، بعض رائے ہے کہ چاشت کی نماز تھی، دوسری رائے یہ ہے کہ اصل میں چاشت کا وقت تھا جب آپ نے نماز ادا کری، لیکن بنی اسرائیل کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ انہوں نے قول اور فعل دونوں لحاظ سے حکم کی مخالفت کری۔ وہ چتڑا کے بل اکڑتے مٹکتے یوں آئے ہے اور ہیباتن فی اشارتن، گندم بالی میں حاصل کلام یہ ہو کہ انہوں نے حکم کی مخالفت کری اور مذاق بھی کرا، جس طرح سورہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا ترجمہ، اور اس وقت نے یاد کرو جب ان تک کیا اس بستی میں داخل ہو جائے اور جڑ تو چاہو کھاؤ اور اتاتن ہم نے معاف کر دے کہندے ہوئے
اور فرما بردار ہو کر دروازے میں داخل ہو، ہم نے تمہارے لیے تھارے گناہ معاف کر دیا، ان قریب ہم نیکی کرنے والا نے زیادہ دیں گے۔ پھر ان ظالمہ نے وہ بات بدل دی جو ان تک کہی گئی تھی، تو ہم نے ان پر ان کے ظلم کی وجہ سے آسمان تا عذاب نازل کرا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرمایا ترجمہ، اور جب ہم نے کیا اس بستی میں داخل ہو جو، پھر اس میں جڑ تو چاہو کھاؤ کھلاؤ، اور دروازے میں فرما بردار ہو کر داخل ہو جو، رکو ہمارا معاملہ تو گناہوں کی معافی ہے، ہم تمہاری غلطیاں معاف کر دیں گے، اور ہم نیکی کرنے والا نے زیادہ دیں گے۔ پھر ظلم کرنے والا نے وہ بات بدل دی جو ان کے لیے کہی گئی تھی، پھر ہم نے ظلم کرنے والا پر آسمان تا عذاب نازل کرا، کیونکہ وہ گناہ کرے تھے۔ نسائی نے ابن ابی میدے کے واسطے تا موقوف میں بیان کیا، اس حدیث میں بخاری، مسلم اور ترمذی عبدالرزاق کے حدیث تا بھی بیان کرا۔ محمد بن اسحاق نے بنی اسرائیل کے بعد تبدیل کرنے کا مذکرہ انداز ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے واسطے تا ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو اللہ کے فرمان ترجمہ کہ ان گندم کے سرخ دانے جن میں سیاہ بال کا سوراخ کرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس مخالفت کی سزا دی، ان پر عذاب نازل کرا، اور یہ عذاب تھا ان کی بیماری تھی، جس طرح اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا بیان کرا کہ یہ بیماری ایک عذاب ہے جو تھارتا پہلی قوموں میں مسلط کری گئی تھی۔ نسائی اور ابن ابی حاتم نے سعد بن ابی وقاص، اسامہ بن زید اور خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ تا بیان کیا، انہوں نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعاون کے ساتھ تھارتا پہلی قوموں تا بھی عذاب دیا گیا۔ حضرت ابن عباس، مجاہد، ابو مالک صدی، حسن اور قتادہ ملا نہ کیا رجز سے مراد ابو العالیہ ہے، نہ کیا مراد غضب اور ناراضگی ہے۔ شعبی نے کیا رجز تو مراد تعاون یا اوڑے ہیں۔ سعید بن جبیر نے کیا اس تو مراد تعاون ہے۔ جب بنی اسرائیل کا قبضہ بیت المقدس میں مضبوط ہو گیا تو وہ اوڑے آباد ہو گئے، اور اللہ کے نبی یوشع بن نون بھی اللہ کی کتاب تورات کے ساتھ فیصلے کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان تک فوت کر دیا۔ ان کی کل عمر 127 سال تھی، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد 27 سال زندہ رہے۔ حضرت یوشع علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہوا بھائیو۔ اسلامک نالج ان ہریانوی چینل نہ سبسکرائب کر لو، گھنٹی کا بٹن دبا دو، جس طرح نئی آنے والی ویڈیو کا تو ہم نے پتہ لگا۔ ویڈیو لائک کرو، شیئر کرو دوستوں کے ساتھ، اور اپنے بھائی نے اجازت دو، ملیں گے انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔